ہم میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹے تو اسے فوراً نیند نہ آئے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں ان کو اپنی ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گا۔ میرا نام ہے حکیم ناصر احمد۔ میرے چینل کا نام ہے ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ لازمی کرنا۔ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو بستر پر لیٹنے کے بعد ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنی ٹانگوں کو ہلائیں، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر ماریں، اسے کپڑے سے کس کے باندھ دیں، یہ تکلیف آپ کو سونے نہ دے، آپ اٹھ کر چلنا شروع کر دیں، جس سے آپ کو اپنے پاؤں کی بے چینی میں آرام محسوس ہو، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو ریسٹ لیس لیگس سنڈروم ہے۔ یہ کیا بیماری ہے؟ کن کو ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ اسے کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سیریس بیماری ہے؟ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کون سی دوائیاں ہیں جن کو اس بیماری کے علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب ہم نے آج کی اپنی اس ویڈیو میں دیا ہے۔ آپ اسے ضرور آخر تک دیکھنا۔ ناظرین، ریسٹ لیس لیگس سنڈروم ہمارے شعبے کی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دماغ کے دو سسٹم ہیں۔ ان میں سے ایک سسٹم کا نام ہے خبر رساں اعصاب۔ وہ اعصاب ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کی خبریں دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے سسٹم کا نام ہے حکم رساں اعصاب۔ وہ اعصاب ہیں جو دماغ سے حکم لے کر دل، عضلات، مسل کو پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دو ایسے سسٹم ہیں جو جسم کے مسلز اور پٹھوں کے کھنچاؤں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ریسٹ لیس لیگس سنڈروم والے مریضوں کے جسم کے کسی بھی حصے، لیکن خصوصی طور پر ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تکلیف خصوصاً اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب مریض ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے۔ مثلاً بستر پر سونے کے لیے لیٹا، بہت دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا اپنے آفس میں، یا پھر لمبے سفر کے لیے، تو اس وقت مریض کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دے، اپنے پٹھوں کو ہلائے، اور ایسا کرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ اکثر اوقات جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ مریض سونے کی بجائے اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریسٹ لیس لیگس سنڈروم کی بیماری عورتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، اور عموماً یہ بڑی عمر کے لوگ جو تقریباً 45 یا 55 سال کے درمیان والے لوگوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے، لیکن یہ نوجوان کو بھی متاثر کرتی ہے، اور چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے اس طرح کی کوئی شکایت کریں تو اسے لازمی صبح شام ٹانگوں پر تیل کی مالش کریں اور ان کے علاج پر مکمل دھیان دیں۔
ٹانگوں میں بے چینی کے کیا اسباب ہیں؟ یہ ایک بہت اہم ضروری سوال ہے، اسے ضرور سمجھیے گا۔ دیکھیں، اگر کسی کے اندر آئرن کی کمی ہے، اسے گردے کی کوئی بیماری ہے، کوئی خاتون جو حاملہ ہے، خصوصاً آخری دن مہینے والے مریض کو پیریفرل نیوروپیتھی یعنی کسی بھی سبب سے نسوں کی کوئی بیماری ہے، یا مریض کچھ ایسی دوائیاں استعمال کر رہا ہے جو کہ ریسٹ لیس لیگ کو بڑھا دیتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ جو لسٹ ادویات کی ہم نے بنائی ہے، یہ جتنے بھی اسباب جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی وجہ سے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم والے مریضوں میں ہم نبض دیکھ کر مریض کے مرض کی تصدیق لازمی کرتے ہیں، جس میں مریض کے مرض کا ٹیسٹ لازمی کیا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں ہم نے آئرن کی کمی کو پورا کرنے کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے، اور بھی مزید بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں بے چینی کی تکلیف ہے تو اپنی دواؤں پر ضرور نظر ڈالیں کہ کہیں ان کی وجہ سے تو آپ کو یہ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کوئی بھی دوائی اپنی مرضی سے بند نہ کریے گا، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی تشخیص، اس کی ڈائگنوسس کیسے کی جاتی ہے؟ آپ جان لیں کہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کا میڈیکل کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے۔ اگر میڈیکل کوئی ٹیسٹ ہوں گے بھی تو وہ صرف اس کے اسباب ہوں گے، مرض نہیں معلوم ہوگا۔ اس ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی ڈائگنوسس آپ کی علامات کی بنا پر میڈیکل ٹیسٹ میں کی جاتی ہے۔ اس سے بہتر طریقے سے تو آپ خود بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں معلومات ہے تو یہاں میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ: کیا ریسٹ لیس لیگ سنڈروم سیریس بیماری ہے؟ اسے سنجیدہ لینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کو ہمیں سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی وجہ سے ان کی نیند شدید ڈسٹرب ہوتی ہے، اور یہ ایک ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ ایک اچھی نیند اچھی صحت کی ضامن ہے۔ مگر ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی وجہ سے آپ کی نیند کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک ڈسٹرب رہے تو طبی ماہرین کہتے ہیں کہ مریضوں کو مزید تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک، فالج، ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی اگر آپ کے اندر علامات موجود ہیں تو اپنے قریبی ماہر طب حکیم سے لازمی رابطہ کریں۔ اب آئیں بات کرتے ہیں علاج کی۔ دیکھیں، علاج کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا سبب ملتا ہے جو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کروا رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آئرن کی کمی وغیرہ، یا کوئی آپ ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو کہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کروا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، تو ان سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی یا زیادہ چائے یا کافی پینے کے عادی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے
اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی۔ نمبر 2، علاج کا دوسرا پہلو ہے وہ خاص دوائیاں جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم کی تکلیف میں کمی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم ویڈیو کی اسکرین پر ادویات کی لسٹ لگا دیں گے، آپ وہاں سے مکمل کامیاب علاج کی میڈیسن ادویات حاصل کر کے اپنا علاج مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، علاج کے حوالہ سے آپ ان 3 باتوں کو ضرور سمجھیے گا تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنا علاج جاری رکھ سکیں۔ نمبر 1، کیونکہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم کے مریضوں کو رات کے وقت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ نے بستر پر جانے سے پہلے دوائی کا استعمال کر لینا ہے۔ اگر لمبے سفر یا آفس میں زیادہ دیر تک بیٹھنے یا دوپہر کے قیلولے میں بھی یہ تکلیف رہتی ہے تو آپ دوپہر میں بھی دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کسی ڈاکٹر کی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو اس دوائی کو بند کرنا ہوگا، ایک وقت میں دونوں دوائیاں نہیں لے سکتے۔ تیسری اہم بات وہ ہے یہ کہ اگر علاج شروع ہو گیا ہے تو کب تک جاری رکھنا ہوگا، اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہلکی نوعیت کی ہے تو 2-3 ماہ تک دوائی دے کر بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سے مشورہ کرنے کے بعد یا اپنے قریبی طبی ماہر حکیم سے علاج کروا سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے۔ ناظرین، علاج کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں۔ مربع آملہ بغیر شیرے کے 250 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد مربع کالی سبز ہریر بغیر شیرے کے 250 گرام لے لینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، عطر فل مقوی 1000 گرام یعنی کہ 1 کلو آپ نے لے لینا ہے۔ ترکیب نوٹ کر لیں۔ دونوں مربع جات کو کوٹ کر حلوہ کی طرح سے ملیدہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے عطر فل مقوی کو برتن میں نکال لینا ہے اور اچھی طرح سے مربع جات کو ساتھ شامل کر لینا ہے، خوب مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اور محفوظ کر لیں۔ اس کا استعمال کرنا ہے صبح، دوپہر، شام، 3 ٹائم اس کا استعمال کرنا۔ ناشتہ یا کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی سے لے سکتے ہیں، چائے سے لے سکتے ہیں، دودھ پتی سے لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر لازمی کرنا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ، والسلام، دعا گو۔